اب آئیے اس شخصیت کے حضور چلے. میں آپ حضرات کو ایک بات بتاؤں، جس طرح چاند کو، اس کی چاندنی کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح ساکنان ارض کو صبح کا پیغام دینے والے سورج کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح سمندر کی گہرائی کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح کچھ نمایاں چہرے ہوتے ہیں، کچھ نمایاں شخصیتیں ہوتی ہیں، کچھ معتبر شخصیتیں ہوتی ہیں جنہیں کسی خاص تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اپنے علم اور زہد و تقوی کی بنیاد پر عوام الناس میں متعارف ہوتے ہیں. انہی کی ایک کڑی آج ہمارے درمیان موجود ہے. نمونہ اسلاف عارف باللہ جناب حضرت اقدس حضرت مولانا انعام احمد صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ. میں حضور والا سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں، حضور والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، گھروں میں پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، اس جلسے کا نام اصلاح معاشرہ رکھا گیا. ہمارا رہن سہن، ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا گاؤں، اس کا رکھ رکھاؤ، رہن سہن، اس کی اصلاح ہو جائے. جتنی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. برائیاں ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو آج کل نظر آ رہا ہے کہ شراب کو روکنے کے لیے جتنا زیادہ قانون بن رہے ہیں، شراب اتنی ہی عام ہو گئی. جتنی زیادہ پولیس مقرر ہو رہی ہے، قانون بن رہے ہیں، شراب میں کوئی کمی اس سے نہیں آئی. زنا، عورتوں کی عزتوں کا لوٹنا، اس کے لیے سخت سے سخت قانون بنائے جا رہے ہیں اور فورس بڑھائی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا. جیلیں بہت بڑی بڑی بنا دی گئی، پورے گاؤں کے برابر جیلیں بنا دی گئی، لیکن لوٹ مار، دوسروں کا مال پر قبضہ کرنا، دوسروں کو ستانا، اس میں کوئی کمی نظر نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن نے کیا بتایا؟ یہ تو دنیا کا ایک میں نے جائزہ بتلایا ہے. چاہے کوئی ملک ہو، ان سب چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں قانون بنائے جاتے ہیں، فورس بنائی جاتی ہے، لیکن کوئی کمی نظر نہیں آتی. قرآن نے کیا قانون بنایا ہے؟ معاشرے کی اصلاح، برائیوں کو ختم کرنا. قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، فورس سے نہیں، فوج سے نہیں، دوسری طاقتوں سے نہیں، قانون سے نہیں. کس سے ڈرو؟ اللہ سے. یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈرو، تو صحابہ رونے لگے کہ اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے وہ تو ہم ڈر ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب اب کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی. صحابہ کے بے چینی کو اللہ نے دیکھا
تو حضرت جبرائیل کو بھیج دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا میں جس چیز سے ڈرا جاتا ہے اس سے تو بھاگا جاتا ہے۔ شیر سے ڈرتے ہیں بھاگتے ہیں، چیتے سے ڈرتے ہیں بھاگتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں بھاگتے ہیں، انڈوں سے ڈرتے ہیں بھاگتے ہیں۔ تو ڈرنے سے تو بھاگا جاتا ہے، اور یہاں تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کیا بھاگا جائے کہ نہیں؟ اس ڈر میں اور اس ڈر میں زمین و آسمان کا فرق۔ یہ وہ ڈر نہیں ہے، یہ ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ساری ماؤں کو، باپوں کو، سب کو محبت پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، تو اللہ کتنی محبت کرنے والا ہوگا اپنے بندوں سے۔ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہماری آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، ہاتھ پیر صحیح کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کریں؟ ڈرو اللہ ناراض نہ ہو جائے، اتنی محبت کرنے والا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے قربت بڑھتی ہے، اللہ کے قریب آتا ہے بندہ، دور نہیں بھاگتا۔ اس کی مثال حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ دیکھو جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں۔ لیکن اپنی آنکھوں میں دیکھو کہ جو سفید پتلی ہے اس میں روشنی نہیں ہے، جو کالی پتلی ہے اس میں روشنی ہے۔ وہ اللہ نے تمہیں ہر ایک کو دو آنکھیں دی ہیں کہ دیکھو اللہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے پر قادر ہے، اس سے ڈرو گے جتنا اتنی محبت بڑھے گی، اتنا تم اللہ کے قریب آؤ گے، دور نہیں پاؤ۔ جیسے ہم نے اندھیرے کو، روشنی کو تمہاری آنکھوں میں جمع کر، ایسے ہی ڈر اور محبت ایک ساتھ جمع ہو۔ جب اللہ سے ڈر ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو ہم سے محبت کرنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو ہم پر احسان کرنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو ہمارے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو کون پھر اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ یہ ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا تو معاشرہ سدھر جائے گا، ساری برائیاں ختم۔ آج اللہ سے ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابو صالح، بھوک کی شدت ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، تیز بھوک میں آپ نے دیکھا کہ نہر میں پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا۔ انہوں نے بھوک کی شدت میں کہ موت نہ آ جائے وہ سیب اٹھایا، کھا لیا۔ سیب تو کھا لیا، جب آنکھوں میں روشنی آئی، جب بھوک ختم ہوئی، تب ان کو خیال آیا کہ اوہ پتہ نہیں سیب کس کا تھا، بغیر اجازت ہم نے کھا لیا، کہیں اللہ ناراض نہ۔ اسے کہتے ہیں اللہ سے ڈر۔ اتنی بھوک کی شدت میں ایک سیب کھایا ہے، وہ بھی پانی میں بہتا ہوا کھایا ہے، کسی کے گھر سے چرا کے نہیں کھایا، کسی کے ٹھیلے سے اٹھا کے نہیں کھایا، اس کے بعد بھی کہیں اللہ ناراض نہ ہو۔ چلو یہ سیب کس کا ہے پتہ لگاتے ہیں، اس سے اجازت لے لیتے ہیں، اس سے معافی مانگی، جدھر سے پانی بہتا آ رہا تھا اسی رخ پہ چلتے 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 میلوں چلتے۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر چلا رہا، یہ تقوی چلا رہا۔ بہت دور جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے، اس کی ایک شاخ پانی کے اوپر لٹک رہی ہے کہ اوہو اسی سے سیب گر گیا ہوگا اور یہی بہتا ہوا گیا ہے، چلو اس مالک سے، اس باغ کے مالک سے معافی مانگو۔ باغ میں داخل، باغ کے مالک حضرت عبداللہ ملے، کہنے لگے حضرت مجھے معاف کر دی۔ کس بات کی معافی؟ کہ ایک سیب آپ کا پانی پر گر گیا تھا، وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اس کو بغیر اجازت کے کھا لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، قیامت کے میدان میں کہیں میری پکڑ نہ کر لے، اس لیے میں معافی مانگنے کے لیے۔ کہاں سے آئے ہو؟ وہ اتنی دور ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے؟
یہ وہ تقویٰ ہے، کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی پولیس نے، نہ کسی فورس نے، نہ کسی آدمی نے، صرف اللہ کی دیکھنے پر اس کو ڈالا۔ انہوں نے کہا کوئی تو بڑا نیک لڑکا مل گیا، میری تو ایک لڑکی ہے تو رشتہ آ گیا میرے گھر پہ، اتنا نیک آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ اور اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا مال رشتے میں مت دیکھا کرو، تقویٰ دیکھا کرو، اللہ کا ڈر دیکھا کرو۔ کتنا اس میں خالی نماز پڑھنا بھی نہیں، نمازیں تو پڑھ رہا ہے، اشراق کی ہو، چرچ کی ہو، سارے کام کر رہا ہے، اور بغل والے کی زمین کو جوت رہا ہے، کیا تقویٰ ہے؟ کچھ بھی تقویٰ نہیں، نیت بنی ہوئی ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے اور تہجد اور اشراق پڑھ رہا ہے اور ذہن سوچ رہا ہے جو حل چلائیں گے تو تھوڑا سا دبا کے چلا دیں۔ یہ ہے کہ ایک سیب اکیلے میں کھایا، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ڈر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ایسا تقوی والا کہاں ملے گا، تھوڑی اس کی اور ٹرائی کی جائے۔ اس نے کہا ایسے تو معاف ہوگا نہیں، پھر کیسے معاف ہوگا؟ کہا ہمارے یہاں نوکری کرنی پڑے گی، باغ میں پانی لگانا پڑے گا، باغ کی صفائی کرنی پڑے گی، آپ کو یہاں پر کام کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ سیف معاف ہوگا، ایسے نہیں۔ اللہ کا ڈر دل میں موجود ہے، راضی پھر معاف تو ہو جائے گا، میں نوکری کروں، باپ کی سچائی دیکھ ریکھ سارا کام کرنے لگے اور ایک سیب معاف کرانے، صرف اللہ سے ڈر کو جو دل میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے وہ سیب کہیں اللہ ناراض۔ صفائی کرتے کرتے عرصہ گزر گیا، انہوں نے کہا بھائی اب تو معاف کر دیجئے، کہ لگے نہیں ایسے معاف نہیں ہوگا۔ پھر کیسے معاف ہوگا کہ ایک لڑکی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے، کچھ بھی کرنا ہے سب ہاتھ پیروں سے اپاہج، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے، شادی کرنی پڑے تب معاف ہو۔ کتنا ڈر ہے اللہ کا، نوکری بھی کر لی اور اب اوپر سے یہ ہے، انہوں نے سوچا کہ چلو اندھی ہوگی اس کو لا کر کے میں کام کرا لوں گا، بہری ہوگی کوئی بات نہیں اشارے سے بات کر لوں گا، اپاہج ہوگی لا لا کے اس کو کھلا دوں گا، بستر پہ بٹھا کر اس کو پوری طریقے سے میں اس کی خیال رکھوں گا، لیکن صحت تو معاف ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی تو ختم ہو جائے گی، اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس ڈر نے ان کو اس پر بھی آمادہ کر دیا، کہنے لگے ٹھیک ہے میں اس لڑکی سے شادی کر لوں، لیکن سیب تو معاف ہو جائے گا، یہاں کم معاف ہو۔ شادی ہوگی، جب یہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے، سلام کیا تو کانوں سے سننے والی فوراً جواب دے دیا، جب نگاہ اس نے اٹھا کے دیکھی تو حور اور پری بیٹھی ہوئی، آنکھیں موجود، کان موجود، ہاتھ پیر سلامت، ساری چیزیں ٹھیک، یہ فوراً باہر نکلی آئی کہ میری شادی تو ایک اپاہج سے، اندھی سے، بہری سے ہوئی ہے، یہ کوئی اور بیٹھا باہر نکلا۔ ابا نے ان کے دیکھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ لے ہماری شادی والی لڑکی بیوی کہاں ہے؟ وہ اندھی اور بہری کہاں ہے؟ وہ اپاہج کہاں ہے؟ کہ لگے بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اندھی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے اس نے کسی نامحرم کو کسی مرد پر نگاہ نہیں ڈالی، اس اعتبار سے وہ اندھی ہے، وہ جانتی نہیں ہے نگاہ اٹھانا کسی غیر مرد کی طرف، اس کی نگاہیں اس طرف سے اندھی ہے، آج تک کسی نے نامحرم کو نہیں دیکھا، غیر مرد کو نہیں۔ بہری کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے گانے اور اللہ کی نافرمانی اور جھوٹ و غیبت اور چغلی اپنے کان سے نہیں سنی ہے، اس اعتبار سے اس کے کان اندھے ہیں، آج تک اس نے ایسی کوئی بات اللہ کی بغاوت والی، اللہ کی ناراضگی والی اپنے کان سے نہیں سنی۔ ہاتھوں سے اپاہج یوں ہے کہ آج تک کسی کے اپنے ہاتھ سے اس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اللہ کی ناراضگی والا کام کبھی ہاتھ اور پیر سے نہیں کیا، گویا کہ اس کے ہاتھ پیر میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کی ناراضگی والا کام کر لے، اور اللہ کا ڈر اس کے پاس نہ۔ یہ مطلب تھا، یہ اندھی بہری نہیں ہے ویسے جیسے عام طور سے، یہ تو الحمدللہ سارے اعضاء اس کے سلامت ہیں، کیونکہ تم نے تقوی اختیار کیا، کیونکہ تم نے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی، تمہیں ایک سیب کی فکر ہو گئی۔ میں نے کہا تم سے
سے اچھا رشتہ تو مجھے کہیں نہ ملے گا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دی ہے۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ دنیا بھی بنی اور بغیر دیکھے اتنا شاندار رشتہ، نہ اس میں منگنی نہ سنگنی، نہ اس کے اندر گانٹھے نہ کچھ، نہ اس میں رکائی نہ ڈھکائی، کچھ نہیں، سب ڈائریکٹ شادی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے شادی کے نام پر، لوٹنے کے دھندے بنا رکھے، کیا کیا بنا رکھا ہے شادی کے نام۔ یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ تو نیکی ادھر بھی تقویٰ ہے، ادھر لڑکی میں بھی تقویٰ ہے، ادھر لڑکے میں بھی تقویٰ ہے، اور ایک صحت کی فکر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ شادی ہو جاتی ہے، ان کی اولاد میں کون پیدا ہوتا ہے؟ بڑے پیر صاحب ہے، جن کو ہم لوگ بڑے پیر صاحب کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی اولاد میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب تقویٰ ہوتا ہے تو گھروں میں ولی پیدا ہوتے ہیں، اور جب لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے تو گھر میں لوٹنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ایک سیف کیا ساری جائیدادوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بھائیوں نے پہلی بہنوں کی جائیداد پر، لوگوں نے دوسروں کی جائیداد پر، جس کا کرائے پہ مکان دکان مل گئی خالی کرنے کا نام نہیں، نکل جاؤ یہاں سے، وہ ہمارا ہے، اس انداز کے سارے ماحول بن چکے ہیں، معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ڈر دل سے نکلے، اللہ کا تقویٰ دل سے نکلے، تو پھر اولادیں بھی ایسی ہی پیدا ہو رہی ہیں، گانے والی، ناچنے والی ہے، مال اٹھانے والی، چرانے والی۔ آج ہماری مسجدوں کے دروازے تک محفوظ نہیں، مسجدوں کے دروازوں پر چپلیں محفوظ نہیں، چپلیں محفوظ نہیں۔ لوگ چپلیں اٹھا اٹھا کے مسجد کے اندر رکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی کہ کوئی آئے گا نمازی نمازی چپل اٹھا لے جائے گا؟ ہاں نمازی چپل اٹھا لے جائے گا۔ کون سی نماز ہے؟ کون سا تقویٰ ہے؟ مسجدوں کے دروازے محفوظ نہیں ہے، چپلیں اٹھا اٹھا کے اندر رکھنی پڑ رہی ہے، لوگ چپلیں پہن کے چلے جائیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا معاشرہ ہمارا ہے؟ معاشرہ کا بگاڑا چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ حق پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے گردوارے کی طرف جا کے دیکھیے، جو اندر چلا گیا اس کی چپل کو پوتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ خدا سے بات کرنے گیا ہے، اس کی چپل کتنی قیمتی ہوگی، اگر ہم نے اس کو صاف کر دیا تو ہم سے بھی وہ راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ خدا سے بات کرنے والے کی چپل ہم نے صاف کی۔ یہ خیالات، جو اندر جاتا ہے اس کی چپل پر پالش ملتی ہے، جو اندر جاتا ہے باہر نکلتا ہے چپل چمکتی ہوئی ملتی ہے۔ کون ہے یہ رکھنے والا؟ کون ہے اس کو دیکھنے والا؟ آج ہماری حق ہوتے ہوئے ہماری مسجدوں کے دروازے میں ماں باپ پوچھنے والے نہیں کہ جوان بچہ یہ چپل پہن آیا کیوں؟ ہماری کو اٹھا لے گیا تو ہم دوسرے کی پہن آیا، بہت اچھا بھائی۔ آپ کی کو اٹھا لے گیا آپ کسی اور کو اٹھا لے جائے، کیا ہوا؟ عبادت گاہوں کے دروازے محفوظ نہیں۔ یہ ہماری زمینیں کہاں سے محفوظ ہوں گی؟ ہمارے کاروبار کہاں سے محفوظ ہوں گے؟ دوسروں کے مال کہاں سے محفوظ ہوں گے؟ جو اللہ کے گھر کے دروازے کی چپل محفوظ ہے۔ اور اچھا اگر کوئی چپل پہن کے نہیں گیا تو ہم چپل لے کر کے آتے ہیں، اپنی تو بچا کے اندر رکھی، اور پھر لا کے ہم نے چپلوں کے اوپر چپل رکھی اور پہن کر کے باہر نکل، چپلوں کے اوپر اپنی چپل۔ جس نے اپنی نئی چپل لے کے آیا ہے، جس کی صاف ستھری چپل ہے، اس کی شکل بگاڑ دیتے ہیں پیر رکھ رکھ کر کے مٹیوں سے، کہ باہر نکلنے والا سوچتا میری چپل گئی کہاں، میری تو صاف ستھری تھی تو گندی رکھی ہوئی۔ اور جو نکلا اس نے ایک ٹھوکر ماری تو اس کی وہاں گئی، دوسرے نے ٹھوکر ماری تو وہاں گئی، ادھر ٹھوکر ماری چپل وہاں گئی، سب ٹھوکریں مار مار کے ایک چپل ادھر ایک ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت، اللہ کی مسجدوں کے دروازوں کا یہ حال ہے، ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہمارا معاشرہ کیسا سدھرے؟ ہم کو چاہیے یہ تھا کہ اگر ہمارے پیر سے کسی کی چپل ہٹ گئی ہے تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیتے کہ نکلنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی چپل کتنی قیمتی ہے، اگر یہ صحیح رکھی رہے گی تو پھر اس سے ہمارا بھی مقدر جاگ جائے۔ یہ خیالات ختم ہو، یہ تصور ختم۔ کہاں سے معاشرے کی اصلاح؟ کیسے؟ ایک لڑکی کا واقعہ ہمارے یہاں کی یاد آ گیا۔ ایک لڑکی ہمارے یہاں پڑھتی تھی، پڑھی ہوئی، شادی ہوئی،
اس کا بچہ پڑھنے آ گیا، اطلاع ملی کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے، بچے کو چھٹی دے دیجیے۔ ہم نے چھٹی دے دی، کافی دن ہو گئے بچہ نہیں آیا، اس فکر پیدا ہو گئی کیا بات ہے، معلوم کرو بھائی۔ معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ ابھی ابھی اس کی ماں کا انتقال ہوا، ابھی انتقال، 30-35 کلومیٹر دور جگہ تھی۔ میں نے کہا چلو بھائی یہ بچہ ہمارے ہاں پڑھتا ہے، اس کی تسلی ہو جائے گی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے۔ سفر کر کے پہنچے، جب اس محلے میں پہنچے دیکھا 3 لوگ یہاں کھڑے ہیں، 4 لوگ یہاں کھڑے ہیں، جس کی زبان پہ دیکھو یہی بات ہے کہ یار موت کتنی اچھی ہوئی ہے، موت کتنی اچھی ہوئی ہے، کتنی شاندار موت ہوئی ہے۔ میں نے بھی کان لگایا، میں نے بھی کیا تذکرہ ہو رہا، میں نے کہا بھائی ہم کو بتاؤ کیا ہوا۔ ارے مولوی صاحب یہ جو موت ہوئی ہے لڑکی کی، یہ انتقال سے پہلے مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جنت کتنی خوبصورت ہے، جلدی لے چلو دیر کیوں کر رہے، جلدی لے چلو دیر کیوں کر رہے۔ یہ بار بار کہتی تھی، کلمہ پڑھنے لگتی تھی، قرآن پڑھنے لگتی تھی اور بار بار کہتی تھی دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی لے چلو، جنت کتنی خوبصورت۔ ہم نے تو ایسی موت دیکھی نہیں، پہلی مرتبہ ہماری عورتیں بتلا رہی ہیں اس کی جو موت ہوئی اتنی شاندار موت۔ اب اس سے معلوم کیا جائے کہ اس کا کیا عمل ہوگا۔ اللہ نے جو اس کو دولت دی ہے، جنت دنیا میں دکھلا دی، شوہر تلاش کیا، شوہر ملا نہیں، باپ مل گئے، تو بتلا یہ اس کے والد۔ میں نے کہا میں آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، ہم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اللہ نے کہا ذرا یہ بتلائیے کہ آپ کی بیٹی کے بڑے چرچے ہو رہے، ہر شخص چرچا کر رہا ہے، اس کے ایمان پر موت کا ہر شخص اس کا تذکرہ ہو رہا کر رہا ہے، آخر آپ کی لڑکی میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ مولوی صاحب میں ساری باتیں تو نہیں، ایک واقعہ سنائے گا اپنی بیٹی۔ میں نے کہا بھائی سنائیے۔ تو کہنے لگے میں نے اس کی جب شادی کی اور اس کو رخصت کر دیا، جب دوسرے دن میں بلانے کے لیے گیا اور بلا کے لایا تو گھر پہ آنے کے بعد اس کی چیخیں نکلی، رونے لگے، ہچکیوں سے رونے۔ ہم نے کہا بیٹی ابھی 1 دن شادی کو ہوا ہے، رونے کا کیا مطلب؟ لوگ تو خوش ہوتے ہیں شادی پہ، تم رو کیوں رہی؟ تمہارا شوہر کیا صحیح نہیں ملا؟ اس نے کوئی بات کہہ دی؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا تمہاری ساس؟ کہا کچھ نہیں۔ کہ سسر؟ کہا کچھ نہیں۔ ننے نے کچھ کہا کہ نہیں؟ آج کل تو یہی جھگڑے ہوتے، یہی جھگڑے گھروں کے اندر ہوتے۔ ماں باپ شادی لڑکے کی بڑے شاندار طریقے سے کر کے لاتے ہیں اور اس کے بعد اگر یہ بیٹا ان کا بیوی سے ذرا محبت کرنے لگے تو ان کے دلوں پہ سانپ لوٹنے لگے۔ یہ تو بیوی کی ہوا تھا تو ہوتا چلا جا رہا، بڑا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، بڑا مسکراتا ہے۔ اس کی نگرانیاں، کتنے جوان مجھ سے شکایت کرنے آ رہے ہیں کہ بیوی بیمار تھی، میں نے اپنے پانی پلا دی تو میری اماں کہہ رہی ہے بڑا جورو کو غلام ہوتا جا رہا ہے۔ بیمار بیوی کو پانی پلانا مشکل ہے، یہ حالات ہو رہے آج ہمارے۔ خیال نہیں کر سکتا، بس نگر ٹہلی رکھو، اسی کو خوش ہو، جبکہ سجدے میں گر جانا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے ایسی بیوی لے کے آئی اپنی بیٹے کے لیے کہ دونوں بڑے خوش آپس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور خوش و خرم رکھے، دعا مانگنے کے بجائے نگاہیں ٹیڑھی۔ تو اس نے پوچھا کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کیا بات؟ نن نے، ساس نے، سسر نے، کچھ نہیں۔ جب میں چپ ہو گیا تو کہنے لگی کہ ابا آپ نے سب کے بارے میں تو پوچھ لیا لیکن اپنے بارے میں نہیں پوچھا کہ آپ نے بھی کچھ میرے ساتھ کیا یا نہیں۔ میں کہنے لگا میں تیرا باپ ہوں، میں نے ساری دولت تجھ پر لٹائی، شاندار گھر دیکھا، اچھے رشتے دیکھے، شاندار طریقے سے تیری شادی کی، ہر شخص کہہ رہا ہے شادی اچھی ہوئی اور تو کہہ رہی کہ میں نے تیرے ساتھ کیا، میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی میری کہ ابا آپ نے مکان دیکھ لیا، دولت دیکھ لی، پیسہ دیکھ لیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس گھر کے اندر آمدنی حلال نہیں ہے، حرام آمدنی ہے۔ آپ نے اس گھر میں مجھے پہنچا دیا ہے، میں تو اللہ سے ڈرنے والی آپ نے میری تربیت کی، اب میرا کیا ہوگا؟ میں قرآن پڑھی ہوئی ہوں، میرا قرآن کہیں نہ نکل نہ جائے۔
اللہ ناراض نہ ہو جائے، میری نسلوں سے قرآن نہ چلا جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ایسے گھر میں آپ نے شادی کر دی جہاں آمدنی حلال ہے۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ، یہ نام ہے اللہ سے ڈرنا۔ دولت نہیں دیکھ رہے تو کہتے ہیں، میں نے پوچھا وہاں کون سی حرام آمدنی؟ کہنے لگی جب میں رات میں اٹھی تو میرے ساس نے دودھ نکالا، میرے سسر نے بھینس کا دودھ نکالا، میرے شوہر نے نکالا، سب نے پانی ملایا اور باہر بیٹھ کے کہنے لگے پیور دودھ لے۔ آپ بتائیے کہ جب دودھ کے اندر پانی ملانا اور پھر اس غلط دودھ کو صحیح دودھ کہنا، یہ آمدنی حلال کہاں سے ہو جائے گی؟ دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کے پیسوں کو لوٹنا اور صحیح چیز بتا کر غلط چیز بیچنا، اس سے آمدنی حلال کہاں سے ہو جائے گی؟ آپ نے میری شادی اس گھر میں کر دی جہاں میری زندگی تباہ، میں تو جہنم والی ہو جاؤں، میرا کیا ہوگا آخرت میں؟ اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو؟ اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ ایک لڑکی ہے، جوان ہے، ایک لڑکا ہے، اس جوان لڑکی کے خیالات کتنے شاندار، تو کہنے لگے پھر کیا کروں؟ وہاں سے طلاق لے لوں؟ تو کہنے لگی ابا ایک کام تو آپ نے غلط کیا، دوسرا کام اور غلط کریں گے۔ طلاق کہاں صحیح ہے؟ اسلام کے اندر تو بدرجہ مجبوری ہے، یہ تھوڑی کہ غصے میں آ کے طلاق دے دی، ذرا سی بات میں طلاق لے لی، یہ تو اسلام نہیں سکھاتا، یہ تو جرم۔ آپ دوسرا غلط کام کریں کہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی آپ ایسا کریے کہ ایک بھینس مجھے دلا دیجیے، اس بھینس کا چارہ میں اپنے ہاتھ سے کروں، دودھ اپنے ہاتھ سے نکالوں اور شوہر سے کہہ دوں گی جو عورت دودھ لینے کے لیے آئے اس کو اندر بھیج دیجئے، میں اپنے ہاتھ سے دودھ بیچوں گی، ایک قطرہ پانی نہیں ملاؤں گی، اللہ کے ڈر کے ساتھ بیچوں گی، اللہ کے تقوی کے ساتھ بیچوں گی، اور اسی سے اپنا گزارا کروں گی، اسی سے اپنے گھر کا خرچہ چلے۔ میں فوراً اٹھا کہ میں جا رہا ہوں بھینس لینے کے لیے، تو چل ناشتہ تو کر لے میرے ساتھ بیٹھ کر کے۔ روتی آئی، گھر میں داخل ہوئی، روتی ہوئی، ابھی نہ پانی پیا نہ ناشتہ کیا، پہلے ناشتہ کر اس کے بعد میں جا رہا ہوں بھینس لینے۔ تو کہنے لگی ابا میرا تو روزہ ہے۔ آج کے دن روزے کا کیا کام تھا کہ جب میں نے رات میں دیکھا کہ یہاں آمدنی حلال نہیں ہے، حرام ہے، میں نے کہا اگر میں نے یہ کھا لیا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر میں نے یہ حرام کھا لیا تو میرا خون بنے گا اور میں جہنم والی بن جاؤں گی۔ اس ڈر سے میں نے فوراً روزے کی نیت کر لی، میں نے وہاں کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے ڈر کہتے ہیں۔ یہ جس کے دل میں پیدا ہو گیا، معاشرہ سدھر گیا، معاشرہ سدھر گیا۔ کیسی شاندار یہ لڑکی ہے، کتنی عزت والی یہ لڑکی ہے۔ کہنے لگے میں بھینس لینے کے لیے گیا، ہمارے یہاں بھینس کا کبھی کام نہیں ہوا، لڑکی کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے لا کے بھینس دی، اس نے اتنی اس پر محنت کی اور ایک ایک پیسہ اس نے حلال کمایا اپنے گھر کے اندر رہ کر کے، اور اسی سے اپنا گھر کا خرچہ چلایا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ ایمان والی موت عطا فرمائی۔ یہ ایمان والی موت اسی وجہ سے میرے خیال میں عطا ہوئی ہے۔ کبھی اس نے حرام لقمہ ایک بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ یہ عورتیں ہیں ہماری، یہ شاندار عورتیں جنہوں نے سارے گھر کے گھر پوری طریقے سے تقوی سدھار دی۔ آنے والی نسلیں لڑکے دیندار ہوئے، متقی، شاندار بچے ہیں، قرآن شریف تحریر پڑھتے ہیں، رمضان میں سناتے ہیں، کسی کا مال نہیں مارتے ہیں، اس لیے کہ ماں ایسی ملی ہے تو اولاد کیوں نہیں ایسی؟ یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، اس بات کا خیال کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کسی کا کچھ کھا لیا، لے لیا، اس کا حساب دینا ہوگا، اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اس سے اللہ خفا ہو جائے گا۔ یہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر یاد رکھیے معاشرہ سدھر جائے۔ یہ تقویٰ بہترین چیز ہے، اس سے ہی ہر چیز رکتی ہے۔ ایک اعلان اللہ کے حبیب نے فرمایا شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ کی محبت میں ساری شرابیں پھینک دی اور ایک بھی شراب کسی کے گھر میں باقی نہیں رہی، سب نے نالیاں بہا دی اور شراب پوری طریقے سے رک گئی۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا تقویٰ۔ آج جوان شرابی ہو رہے ہیں، جواری ہو رہے ہیں،
پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جوانوں نے کھڑے ہو کر یہ جلسے کو سجایا ہے تاکہ معاشرہ سدھر جائے۔ اللہ ان جوانوں کی محنت کی وجہ سے ہم سب کو تقوی عطا فرما دے، اور اللہ کا ڈر اتنا ہو جائے کہ کسی کا ایک پیسہ بھی ہمارے ذمہ نہ رہے، کسی کا ایک پیسہ بغیر اجازت نہ ملے۔ جس کا حق ہے اس کو واپس کر دیں، اور اپنے ذمہ لے کر کے قبر میں جائیں گے تو اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو آخرت کیسے بنے، جنت کیسے ملے؟ یہ تقوی پیدا ہو جانا یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جلسہ کرانے والوں کی محنت کو قبول فرمائے، اور اس کے اندر خوب ترقی عطا فرمائے۔ ابھی تو آپ لوگ مشاعروں کو بلایا ہے، شاعروں کو بھی بلایا ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں کو سننا ہے۔ اور بہرحال جب بھی آئندہ جلسہ کرایا کریں تو مغرب کے بعد شروع کر دیا، مغرب بعد شروع ہو گیا، 10 ساڑھے 10 بجے آرام سے ختم ہو گیا تو فجر کی نماز بھی مل گئی، سارے کام ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی۔ یہ اللہ سے ڈر ہوگا تو اس طریقے کی۔ بہرحال ماشاءاللہ محنت تو بہت کی ہے، اب جس کو بلایا اس کو تو سننا ہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضری کو جزاک اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء۔ انتہائی